بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے ومن الاقیسۃ المرکبۃ اور مرکب قیاسوں میں سے ایک ہے قیاس وہ قیاس ہے یسمى قیاس الخلف جس کا نام رکھا جاتا ہے قیاس خلف ومرجعہ اور اس کا مرجع الی قیاسین دو قیاسوں کی طرف ہے احدہما اقترانی شرطی ان میں سے ایک اقترانی شرطی ہے مرکب من المتصلتین جو دو متصلہ سے مرکب ہوتا ہے وثانیہما اور ان میں سے دوسرا استثنائی ہے احدی مقدمتیہ لزومیۃ اس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ لزومیہ ہوتا ہے آنی نتیجۃ القیاس الاول یعنی پہلے قیاس کا نتیجہ والمقدمۃ الاخری اور دوسرا مقدمہ مما استثنی فیہ نقیض التالی کے جس میں استثناء کیا جاتا ہے تالی کی نقیص کا تقریرہ اس کی تقریر یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے مدعا ثابت ہے کیونکہ لو لم یثبت المدعا اگر مدعا ثابت نہ ہو یثبت نقیضہ تو اس کی نقیص ثابت ہوگی وکلما یثبت اور جب بھی ثابت ہوگا نقیضہ جب بھی ثابت ہوگی اس کی نقیص ثبت المحال تو محال ثابت ہوگا ینتج نتیجہ دے گا لو لم یثبت المدعا اگر مدعا ثابت نہ ہو ثبت المحال تو محال ثابت ہوگا وہذا اول القیاسین اور یہ دو قیاسوں میں سے پہلا قیاس ہے ثم نجعل النتیجۃ المذکورۃ صغریٰ پھر ہم بنائیں گے مذکورہ نتیجے کو صغریٰ ونقول اور کہیں گے لو لم یثبت المدعا اگر مدعا ثابت نہ ہو ثبت المحال تو محال ثابت ہوگا ونضم الیہ کبریٰ استثنائیا اور ہم اس کے ساتھ ملائیں گے کبریٰ استثنائی ونقول اور کہیں گے لیکن المحال لیس بثابت لیکن محال ثابت نہیں ہے فبالضرورت تو بدیہی طور پر ثبت المدعا مدعا ثابت ہوگا وإلا ورنہ لزم ارتفاع النقیضین لازم آئے گا ارتفاع نقیضین وإن اشتہیت اور اگر تم چاہو فہم ھذا المعنی اس معنی کو سمجھنا فی مثال جزئی ایک جزئی مثال میں تقولو تو تم کہو گے کل انسان حیوان ہر انسان جاندار ہے صادق یہ صادق ہے لأنہ لو لم یصدق کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو لصدق بعض الانسان لیس بحیوان تو البتہ صادق ہوگا کہ بعض حیوان انسان نہیں ہے وکلما صدق اور جب بھی صادق ہو بعض الانسان لیس بحیوان کے بعض انسان جاندار نہیں ہے لزم المحال تو محال لازم ہوگا ینتج یہ نتیجہ دے گا کلما لم یصدق المدعا جب بھی مدعا ثابت نہ ہو صادق نہ ہو لزم المحال تو محال لازم آئے گا لیکن المحال لیس بثابت لیکن محال ثابت نہیں ہے فعدم ثبوت المدعا تو مدعا کا ثابت نہ ہونا لیس بثابت ثابت نہیں ہے فالمدعا ثابت تو مدعا ثابت ہے مرکب قیاسوں میں سے ایک قیاس کو قیاس خلف کہا جاتا ہے اس کا مرجع دو قیاس ہوتے ہیں اس کا حاصل دو قیاس ہوتے ہیں پہلا تو قیاس اقترانی شرطی ہوتا ہے جو دو متصلہ سے مرکب ہوتا ہے اور دوسرا قیاس استثنائی ہوتا ہے جس کا ایک مقدمہ لزومیہ ہوتا ہے یعنی پہلے قیاس کا نتیجہ اور دوسرا مقدمہ وہ ہوتا ہے جس میں تالیکی نقیص کا استثناء کیا گیا ہو مرکب قیاسوں میں سے ایک قیاس خلف ہے اس قیاس خلف کا حاصل دو قیاس ہوتے ہیں ان میں سے ایک قیاس تو قیاس اقترانی شرطی ہوتا ہے جو دو متصلہ سے مرکب ہوتا ہے اور دوسرا قیاس استثنائی ہوتا ہے جس کا ایک مقدمہ لزومیہ ہوتا ہے یعنی پہلے قیاس کا نتیجہ اور دوسرا مقدمہ وہ ہوتا ہے جس میں تالیکی نقیص کا استثناء کیا گیا ہو تقریر ہو اس کی تقریر یہ ہے کہ کہیں مدعا ثابت ہے کیونکہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیص ثابت ہوگی اور جب بھی نقیص ثابت ہوگی تو پھر محال لازم آئے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر محال ثابت ہوگا یہ جو دو قیاس ہیں ان میں سے پہلا قیاس ہے اس کے بعد ہم جو مذکورہ نتیجہ ہے اس کو صغریٰ بنائیں گے اور اس طرح کہیں گے اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہم کبریٰ استثنائی کو ملائیں گے اور اس طرح کہیں گے لیکن محال ثابت نہیں ہے تو اب بداہتاً یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مدعا ثابت ہے کیونکہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ یوں کہیں مدعا ثابت ہے کیونکہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر نقیض صادق ہوگی اور جب نقیض صادق ہوگی تو پھر محال ثابت ہوگا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو
تو محال ثابت ہوگا۔ یہ پہلا قیاس ہو گیا، قیاس اقترانی۔ اس کے بعد ہم مذکورہ نتیجے کو صغریٰ بنائیں گے اور کہیں گے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر محال ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ کبریٰ استثنائی کو ملائیں گے اور کہیں گے محال ثابت نہیں ہے۔ تو اب بداہتاً یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مدعا ثابت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ وَإِنْ اجْتَہَیْتَ، یہاں سے ایک جزئی مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جاندار ہے، یہ قضیہ سچا ہے۔ ایک جزئی مثال کے ساتھ اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ کل انسان حیوان، ہر انسان جاندار ہے، یہ قضیہ سچا ہے، کیونکہ اگر یہ سچا نہ ہو تو پھر یہ سچا ہوگا کہ بعض انسان جاندار نہیں ہے، اور جب یہ صادق ہوگا کہ بعض انسان جاندار نہیں ہے تو پھر تو محال لازم آئے گا، کیونکہ ہر انسان جاندار ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو جاندار نہ ہو۔ اب نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر محال صادق ہوگا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مدعا کا ثابت نہ ہونا ثابت نہیں ہے، لہذا مدعا اور دعویٰ ثابت ہے۔ جزئی مثال اس طرح بنے گی کہ ہر انسان جاندار ہے، یہ سچا ہے، کیونکہ اگر یہ سچا نہ ہو تو پھر یہ سچا ہوگا بعض انسان جاندار نہیں، اور جب یہ سچا ہوگا کہ بعض انسان جاندار نہیں تو پھر محال لازم آئے گا، کیونکہ ہر انسان جاندار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعض انسان جاندار نہیں ہے۔ اب نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر محال لازم آئے گا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہوتا، لہذا مدعا کا دعوے کا ثابت نہ ہونا ثابت نہیں ہے، تو دعویٰ ثابت ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، ینبغی ان یعلم، مناسب ہے کہ جانا جائے، ان کل قیاس، کہ ہر قیاس، لا بد لہ من صورت و مادۃ، اس کے لیے ضروری ہے صورت اور مادہ۔ اما الصورت، بہرحال صورت، فہو الحیۃ الحاصلۃ، تو وہ حیت ہے جو حاصل ہونے والی ہے، من ترتیب المقدمات، مقدمات کو ترتیب دینے سے، ووضع بعضها عند بعض، اور ان کے بعض کو بعض کے ساتھ رکھنے سے، وقد عرفت، اور تحقیق تم نے جان لیا، الاشکال الاربعۃ، چار شکلوں کو، المنتجۃ، جو نتیجہ دینے والی ہیں، وعلمت، اور تم نے جان لیا، شرائطها، ان کی شرائط کو، فی الانتاج، نتیجہ دینے میں، بقی امر المادۃ، باقی رہ گیا معاملہ مادے کا، والقدماء، اور متقدمین، حتی الشیخ الرئیس، حتیٰ کہ شیخ رئیس، کانوا اشد اہتماما، وہ بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، فی تفصیل مواد الاقیسۃ، قیاس کے مادوں کی تفصیل میں، وتوضیحها، اور ان کی وضاحت کرنے میں، واکثر اعتناء، اور بہت زیادہ توجہ کرنے والے تھے، عن البحث فی بسطها، ان کو کھول کھول کر بیان کرنے میں، وتنقیحها، اور ان کو صاف کرنے میں، وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن معرفت ھذا، اس لیے کہ اس کی معرفت، اتم فائدتاً، زیادہ تام ہے ازروع فائدہ کے، واشمل عائدتاً، اور زیادہ شامل ہے فائدہ دینے میں، لطالب الصناعت، فن منطق کے طالبین کے لیے، لیکن المتاخرین، لیکن متاخرین نے، قد طولوا الکلام، تحقیق لمبا کیا کلام کو، فی بیان صورت الاقیسۃ، قیاس کی صورتوں کو بیان کرنے میں، وبسطوا فیہا، اور اس میں لمبی کلام کی ہے، غایۃ البسط، بہت زیادہ لمبی، سیما خصوصاً، فی اقیسۃ الشرطیات المتصلۃ والمنفصلۃ، قیاس شرطی، متصلہ، منفصلہ، شرطیات متصلہ اور منفصلہ کے قیاسوں میں، مع قلت جدوی ھذہ المباحث، باوجود ان مباحث کے قلیل النفع ہونے کے، ورفضوا، اور انہوں نے چھوڑ دیا، امر المادۃ، مادے کے معاملے کو، واقتصروا فی بیانھا، اور اکتفا کیا ان کے بیان کرنے میں، اس کے بیان کرنے میں، علی بیان حدود الصناعات، پانچوں صناعات کی تعریفیں بیان کرنے میں، ولا ادری، اور میں نہیں جانتا، ای امر دعاہم، کس معاملے نے ان کو اس کی طرف دعوت دی، اس کی طرف بلایا، ان کو بلایا، الی ذالک، اس بات کی طرف، وای باعث، اور کون سے سبب نے، اغراہم، ان کو ابھارا، ہنالک، وہاں پر، ولا بد للفطن اللبیب، حالانکہ وہ ضروری ہے سمجھدار عقل مند کے لیے، ان یہتم، کہ اہتمام کرے، فی ھذہ المباحث الجلیلۃ الشان، ان عظیم الشان مباحث میں، الباہرۃ، جو واضح ہیں، الباہرۃ البرہان،
جن کی دلیل واضح ہے، غایت الاہتمام بہت زیادہ اہتمام، ویطلب ذلک المطلب العظیم اور طلب کرے اس عظیم مقصد کو، والمقصد الفخیمہ اور بڑے مقصد کو، من کتب القدماء الماہرات ماہر متقدمین کی کتابوں میں سے، وزبور الاقدمین السحرات اور متقدمین جادو جیسے کمالات رکھنے والوں کے صحیفوں سے، فعلیک تو تم پر لازم ہے، ایھا الولد العزیز اے پیارے بچے، ان تسمع کہ تم سنو، نصیحتی میری نصیحت کو، ولا تنس وصیتی اور مت بھولو میری وصیت کو، وانما القی علیک میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پر ڈالتا ہوں کچھ حصہ، مما یتعلق ان چیزوں میں سے کہ جو متعلق ہیں ان صناعات کے ساتھ، متوکلاً علی کافی المہمات اس حال میں کہ توکل کرنے والا ہوں اہم کاموں کے لیے کافی ہونے والے پر، فاستمع پس سن، ان القیاس کہ قیاس باعتبار المادتی باعتبار مادہ کے، ینقسم الی اقسام خمسۃ منقسم ہوتا ہے 5 اقسام کی طرف، ویقال لہا اور ان کو کہا جاتا ہے صناعات خمسہ، احدھا ان میں سے ایک البرہانی برہانی ہے، والثانی الجدلی اور دوسرا قیاس جدلی ہے، والثالث الخطابی اور تیسرا قیاس خطابی ہے، والرابع الشعری اور چوتھا قیاس شعری ہے، والخامس السفسطی اور پانچواں قیاس سفسطی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قیاس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک صورت اور ایک مادہ۔ صورت تو وہ حیت ہوتی ہے جو مقدمات کو ترتیب دینے اور بعض مقدمات کو دوسرے بعض کے ساتھ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قیاس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، صورت اور مادہ۔ صورت کہتے ہیں وہ حیت کو جو مقدمات کو ترتیب دینے اور مقدمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے حاصل ہوتی ہے۔ وقد عرفتہ ایک فائدہ بیان کیا کہ 4 شکلیں آپ پیچھے جان چکے ہیں جن کا نتیجہ آتا ہے، اور نتیجہ دینے کی جو ان کی شرائط ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر رہ گیا مادہ۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ 4 شکلیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں، اور ان کے نتیجہ دینے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ بقیہ اب رہ گیا صرف مادے کا معاملہ، اور مادے کے بارے میں یہ وضاحت کی کہ متقدمین تو قیاس کے مادوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کرتے تھے، کیونکہ مادے کو معلوم کرنا فن منطق کے طالبین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن متاخرین نے کچھ الگ کام کیا، انہوں نے تو قیاس کی جو صورتیں ہیں ان میں تو بہت زیادہ تفصیل کی ہے، حالانکہ ان کا نفع بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور مادے کے معاملے کو بالکل مہمل چھوڑ دیا، صرف جو 5 قسمیں ہیں وہ بیان کر دی ہیں اور اس کے علاوہ اور تفصیل نہیں کی۔ اور مصنف کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، حالانکہ مادے کی تفصیل بھی بیان کرنی ضروری ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ میں مادے کی تفصیل تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ تو تفصیل سے پہلے انہوں نے قیاس کی باعتبار مادہ کی قسمیں بیان کی۔ قیاس کی باعتبار مادہ کی 5 قسمیں ہیں: قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی۔